بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ڈاکٹر عثمان طارق Freemed Know کے فورم سے بات کر رہا ہوں۔ آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہے کرونا ویکسین کے بارے میں کہ کن لوگوں کو یہ ویکسینیشن لگ سکتی ہے اور کن لوگوں کو ویکسینیشن نہیں لگ سکتی۔ جس طرح ویکسینیشن لگوانے کا جو دائرہ ہے وہ جس طرح وسیع ہوتا جا رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہی پھر لوگوں کے ذہنوں میں مختلف قسم کے سوالات آتے ہیں کہ کن لوگوں کو ویکسینیشن لگ سکتی ہے اور کن لوگوں کو نہیں لگ سکتی، کہ فلاں کو یہ بیماری ہے اور اس بیماری کی حالت میں لگ سکتی ہے کہ نہیں لگ سکتی۔ تو وہ مختلف قسم کے سوالات آتے ہیں اور وہ پھر کرونا کی جو ویکسینیشن سینٹرز ہیں ان پہ آ کر یہ سوالات پوچھتے ہیں۔ تو سوچا کہ اس بارے میں ایک ویڈیو بنا دیجیے تاکہ جو عمومی جو سوالات لوگوں کے ذہن میں آتے ہیں ان کا جو جواب ہے وہ ان کو مل سکے۔ عام جو ہدایات ہیں وہ یہ ہیں کہ 18 سال سے اوپر کے جو افراد ہیں وہ ویکسینیشن لگوانے کے اہل ہیں، وہ لگوا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ گورنمنٹ آف پاکستان کی جو منسٹری آف ہیلتھ سروسز ریگولیشن اینڈ کوآرڈینیشن ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ پریگننٹ لیڈیز اور جو لیکٹیٹنگ مدرز ہیں وہ بھی ویکسینیشن جو ہے لگوا سکتی ہیں کرونا کی، اور وہ ان کو لگوانی بھی ضرور چاہیے۔ اس کے علاوہ کرونک ہیپاٹائٹس ہے، ٹی بی اور ایڈز کے مریض ہیں ان کو بھی یہ ضرور ویکسینیشن لگوانی چاہیے۔ ان امراض کے جب مریض جب سٹیبل ہوں، کوئی ایکیوٹ النس نہ ہو اور وہ اپنے ڈاکٹر کے جو ان کا معالج اور فزیشین ہے جن سے وہ علاج کروا رہے ہیں اس کے مشورہ سے یہ ویکسینیشن لگوا سکتے ہیں۔ انسولین استعمال کرنے والے لوگ ہیں، ڈائلسس پر ہوں اور ٹرانسپلانٹ والے افراد ہیں ان کو بھی ویکسینیشن لگ سکتی ہے اور ان کو لگوانی چاہیے۔ چونکہ ڈائلسس اور جو ٹرانسپلانٹ والے افراد کے جو قوت مدافعتی نظام ہے، جو امیون سسٹم ہے، وہ کمزور ہوتے ہیں۔ تاہم جیسے جیسے ویکسینیشن کے بارے میں کوئی نئی بات سامنے آئی تو لگانے کی ترتیب میں تبدیلی ہو سکتی ہے، لیکن فی الوقت جو ہے ابھی تک جو گائیڈ لائنز موجود ہیں انہی کو ہی فالو کرنا چاہیے۔ ان کے مطابق جو ہے یہ لوگ لگوا سکتے ہیں۔ کرونا کی ویکسین لگوانے سے جسم کے اندر کسی اور بیماری کے خلاف جو اینٹی باڈیز بنانے کی جو صلاحیت ہے وہ کم نہیں ہوتی اور نہ ہی یہ امیون سسٹم کو کمزور کرتی ہے۔ یہ شوگر کے مریضوں، بلڈ پریشر کے مریضوں اور جو پھیپھڑوں کے امراض میں اور دل کے امراض میں جو افراد مبتلا ہیں ان میں بھی یہ لگ سکتی ہے، اور یہ بلکہ پیشنٹ جب وہ ہائی رسک پیشنٹ ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کے اندر پہلے ہی امیونٹی کم ہوتی ہے اور یہ کرونا کے جو ہونے کا ان میں چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ لہٰذا ایسے مریضوں کو اگر یہ سٹیبل ہوں، ایکیوٹ النس، ایکیوٹ کوئی حالت ایسی نہ ہو تو ان کو یہ ویکسینیشن لگوانی چاہیے اور ضرور لگوائیں۔ اس کے علاوہ جو شادی شدہ مرد اور خواتین ہیں ان کو بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بھی لگوا سکتے ہیں۔ یہ ویکسین جو ہے وہ انفرٹیلیٹی کاز نہیں کرتی، کوئی ایسی وجہ نہیں بنتی، فرٹیلیٹی پر اثر نہیں ڈالتی۔ بچوں یا بڑوں میں استعمال ہونے والی ویکسین جو کہ مختلف جو انفیکشن یا بیماریوں کو روکنے کے لیے استعمال ہوتی ہے ان میں سے کوئی بھی میل یا فیمیل جو ہے وہ ریپروڈکٹیو سسٹم پر اثر انداز نہیں ہوتی کسی قسم کی کوئی ویکسین۔ تو ویکسین جو ہے ہیومن سیل یا ٹیشو کے خلاف قوت مدافعتی نظام امیونٹی جو ہے وہ پیدا نہیں کرتی، بلکہ یہ بیکٹیریا اور وائرسز کے خلاف ہی جو امیونٹی ہے وہ پروڈیوس کرتی ہے۔ سائنٹیفکلی بذریعہ ویکسین انفرٹیلیٹی جو کاز کرنا ممکن ہی نہیں ہے، تو لہٰذا کرونا کی ویکسین بھی ہے یہ انفرٹیلیٹی کاز نہیں کرتی۔ اب آپ کو بتاتا ہوں کہ کن حالتوں میں اور کن صورتوں میں یہ نہیں لگائی جا سکتی ویکسینیشن۔ کسی بھی شدید مرض میں مبتلا مریض ہو جو ہسپتال میں داخل ہو اس وقت تک نہیں لگ سکتی جب تک وہ اسٹیبل نہ ہو جائے اور ڈاکٹر کا اس میں مشورہ نہ شامل ہو۔ جب یا کسی قسم کے تیز بخار کی وجہ سے ہاسپٹل میں داخل کروانا پڑ جائے ان افراد میں نہیں لگ سکتی۔ وہ افراد جن کو کسی دوائی سے یا کسی اور چیز سے، غذا سے الرجی ہو یا کسی اور ویکسین سے الرجی ہو یا کرونا کی ویکسین سے الرجی ہو وہ افراد نہ لگوائیں۔ 18 سال سے کم عمر کے افراد نہ لگائیں، چونکہ 18 سال سے کم عمر والے ایج گروپ میں ابھی ایک پراپر ڈیٹا اور سٹڈیز موجود نہیں۔ جب تک معقول سٹڈیز نہ آ جائیں تب تک نہ لگوائیں، جب آ جائیں گی سٹڈیز تو اس حساب سے پھر فیصلہ ہو سکتا ہے۔ اور حکومت کی جن افراد میں اس کے علاوہ جن افراد میں اعصابی نظام کی مخصوص بیماریاں موجود ہوں، مثلا جس میں M.B.B.S سنڈروم، اس کے علاوہ ڈی مائلینیٹنگ ڈیزیز، ٹرانسفس مائلائٹس، یہ جن میں موجود ہوں وہ افراد جو ہے ویکسینیشن نہ لگوائیں۔ اگر کسی نے ایک قسم کی ویکسین لگوا لی ہے تو دوسری قسم کی ویکسین لگوانے کی ضرورت نہیں، اور وہ افراد جن کو کرونا ہوا ہے اور اب بالکل ٹھیک ہے وہ ضرور لگوائیں، وہ لگوا بھی سکتے ہیں۔ اور کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ ویکسینیشن کے لگانے کی کتنی دیر کے بعد امیونٹی، اینٹی باڈیز وغیرہ پیدا ہوتی ہیں۔ یہ ایسے ہوتا ہے کہ دوسری خوراک، دوسری ڈوز لگنے کے 3 ہفتے کے بعد پیدا ہوتی ہے، اور یہ امیونٹی 6 to 7 months تک جو ہے وہ کم بھی ہو سکتی ہے، اس لیے پھر بوسٹر ڈوز بھی تجویز کی جاتی ہے۔
تو حکومت کی طرف سے سرکاری طور پر جو ویکسین جو اویلیبل ہیں اعتبار کے ساتھ لگائیں، یہ مکمل تحقیق شدہ ہے اور اس میں ہمارا اپنا ہی فائدہ ہے، ایک امیونٹی ڈیولپ ہوگی. اور کرونا کی ویکسین سے متعلق افواہوں پر یقین نہ کریں، اور ان کرونا ویکسین پر جو سینٹرز پر جو ویکسینیشن موجود ہیں وہ ویکسین ضرور کروائیں. اور یہ جو ویکسین ہیں وہ جو قومی ادارہ سے WHO کہا جاتا ہے، اس کے علاوہ ڈریپ جو قومی ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی ہے، ہمارا قومی ادارہ، وہ اس سے منظور شدہ ہے. لہذا یہ آپ ویکسینیشن اپنے آپ کو ضرور لگوائیں، اور تاکہ جو ہے ایک امیونٹی پیدا ہو سکے. امید ہے کہ اس ویڈیو کے بعد آپ کو کچھ سوالوں کے جوابات جو عمومی پوچھے جاتے ہیں کہ کن افراد میں لگ سکتی ہے اور کن افراد میں نہیں لگ سکتی ویکسینیشن، ان کا جواب مل گیا ہو. مزید بھی اگر آپ کے کچھ ذہن میں سوال ہو یا کوئی قسم کی کوئری ہو، آپ پوچھ سکتے ہیں، کمنٹ کر سکتے ہیں ویڈیو کے نیچے، اور انشاءاللہ آپ کو اس کا بر وقت جواب دیا جائے گا. تو اب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ویکسینیشن ضرور لگوائیں، ویکسین ضرور کروائیں، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، سب کو ویکسین کروائیں. اور جس قسم کے جو رومرز اور یہ مختلف قسم کی باتیں چلی ہوئی ہیں، ان سے نہ گھبرائیں، ان پر دھیان ہی نہ دیں. اور اینڈ میں یہ کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں. تھینک یو ویری مچ.